حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ نبی ہے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، باپ بیٹے دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت سے بھی نوازا تھا، مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اور نبوت سے بھی نوازا تھا۔ یہ مشرکین مکہ اور جتنے بھی دنیا کے مالدار لوگ ہیں ان پر طعن ہے، تشنیع ہے کہ باوجود مال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار لوگ بھی دنیا میں رہے ہیں۔ حکومت بھی تھی، اور حکومت بھی ایسی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ آج کل کے جو حکمران ہے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے مقابلے میں ان کی حکمرانی کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی انسانوں پہ بھی تھی، جنات پہ بھی تھی، پرندوں پہ بھی تھی، گویا کہ پوری کائنات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سلطنت، لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار بندے تھے، گویا کہ اللہ کے فرمانبرداری میں حکومت، سیادت اور مال دولت یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، رکاوٹ جو چیز ہے وہ ضد ہے، عناد ہے، ہٹ درمی ہے اگر کوئی آدمی۔ دوسری طرف اسی ملکہ بلقیس ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی تھی، اگرچہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر آخر میں یقین لے آئی، لیکن تھوڑی سی دیر سے، اور اپنے سے بڑی سلطنت دیکھ کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونکہ نمل کا واقعہ ہے، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اور اس وادی کو بھی وادی نمل کہتے ہیں، اس لیے سورت کا نام بھی نمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور جب دیکھا وہاں ایک چیونٹیوں کی ایک بہت بڑی وادی ہے جس میں چیونٹیاں ہیں، چنانچہ ان کا جو سردار ہے یا بڑی چیونٹی ہے اس نے کہا سب کو کہ بھیا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، بھئی سب اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور نہ ہو، یعنی وہ سمجھے نہ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے اس عقل مندی پر، سمجھداری پر تعجب بھی ہوا اور خوش بھی ہوئے کہ میری سلطنت میں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماتحت لوگ دیے ہیں جن کو سمجھ بھی ہے، اور اس بات پہ بھی شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کی بولی سمجھا دی ہے، اور میں ان کی بولی کو سمجھتا ہوں۔ جو اس سے دوسرا جو واقعہ ہے اس میں ہدہد کا ہے اور ملکہ بلقیس کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو لشکر تھا اس میں چونکہ پرند چرند اور جنات انسان سارے ہوتے تھے، ایک دن دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ پرندوں میں ایک پرندہ ہے ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ نے پوچھ لیا بھائی کیوں غیر حاضر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منتظم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے رعایا کے بارے میں خبر ہونی چاہیے کہ بھئی یہ بندہ آج نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھئی کہاں ہے؟ جب شام کو واپسی ہوئی اور سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھئی کدھر؟ انہوں نے کہا آج تو میں ایک عجیب قوم دیکھ کے آئی ہوں، اور وہاں ایک قوم ایسا ہے کہ جو سورج کو پوجتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی اگر بات ہے آپ ایسے کرو نا، میرا خط لے کے جاؤ اور ان کو دے دینا، اور جو وہ باتیں کرے تم نے سن بھی لینا ہے اور پھر مجھے آ کے بتا دینا ہے، تاکہ آپ کے سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا۔ قرآن کریم کہ اس آیت میں جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے نا، یہ اللہ کا نبی ہے، ایک کافر بادشاہ کی طرف خط لکھ رہا ہے، دو لفظوں میں لکھ رہا ہے، اِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو خط کا اوپر سرنامہ ہے، اور مضمون دو جملے پہ ہے، اللہ تعالوا علیہ وَأْتُونِي مسلمین۔ اگر میں اس کا ٹائٹ اردو میں ترجمہ کروں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے اور ہم سے پنگا نہ لینا، اور سیدھا سیدھا سرنڈر ہو جاؤ۔ دیکھو یہ خط ہے، دو جملوں میں ہے، اور یہ ہے اسلام کی عظمت۔ اور پھر آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں، روم کے بادشاہ کو لکھا، حبشہ کے بادشاہ کو لکھا، فارس کے بادشاہ کو لکھا، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا اس میں بھی ایک ہی یا دو ہی جملے ہیں، زیادہ لمبا چوڑا خط نہیں لکھا۔ من محمد رسول اللہ
الی فلان بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، امن سے رہو گے، سرنڈر نہیں ہوگے تو تمہارے لیے امن سے رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آج مسلمان یہ جملہ بولنا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہی جملے آج کل ہمیں بولے جا رہے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید جب فارس گئے ہیں، فارس جا کر حضرت خالد ابن ولید نے ایک چھوٹا سا رقعہ بھیجا ہے اور من خالد ابن ولید الی ملا فارس مہران و رستم، یہ دو بڑے بڑے ان کے سورما تھے، بڑے بڑے بہادر کمانڈر تھے، ایک کا نام رستم تھا، دوسرے کا نام مہران تھا۔ ان کو خط لکھا اور خط لکھ کے کہہ دیا کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، ورنہ میں ایسی جماعت کو لے کے آ رہا ہوں کہ تم لوگ جس طرح شراب سے محبت کرتے ہو، میرے یہ جو ساتھی ہے اس طرح موت سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ۔ اور یہ مسلمانوں کی جرت ہے، مسلمانوں یہ قرآن کریم میں یہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا اور بلقیس کی کہانی ہے، قصہ ہے، واقعہ ہے اور بات ختم ہو گئی، نہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ چنانچہ بلقیس نے جب خط پڑھا، خط پڑھ کے سارے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے بھائی کہ بھائی یہ تو ہمارے پاس ایک خط آیا، تم مجھے مشورہ دے دو میں کیا کروں۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ بھائی نحن اولو قوہ و اولی باس شدید، ہمارے پاس قوت ہے اور ہمارے پاس طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، باقی ظاہری بات ہے آپ بادشاہ ہے، حکمران ہے، والامر الیک، معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، آخری بات، آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ سمجھدار خاتون تھی، اس نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، جب بھی کوئی اس طرح کے بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا اور حملہ کرتے ہیں تو ملک میں فساد پھیلتا ہے، ملک کا تتر بتر ہو جاتا ہے اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے کرتے ہیں، میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتا ہوں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اگر ہدیہ میرا قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دار آدمی ہے، دنیا کی چیزوں کو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی چیز، اور جیسے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ان کے پاس دنیاوی چیزیں کم ہوں گی، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیہ آیا تو ظاہری بات ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس ہدیے کی کوئی قیمت، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم ان کو اپنی طاقت دکھاتے ہیں، قوت دکھاتے ہیں۔ دربار میں کہہ دیا بھائی کون ہے کہ جو اس کا تخت اٹھا کے میرے پاس لے کے آئے۔ چنانچہ وہاں عفریت من الجن نے کہا شام کو مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تمہارے پاس لے کے آ جاؤں گا۔ یہ مادی طاقت ہے، مادی قوت ہے۔ لیکن دوسری طرف جس کے پاس روحانی قوت ہے، جو ان کے وزیر ہے آصف بن برخایا، انہوں نے کہا کہ انا آتیک قبل ان یرتد طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت۔ اب یہ کہاں مدین اور سبا کا علاقہ، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، اور وہاں سے کہا کہ میں کس پلک جھپکنے سے پہلے تمہارے پاس۔ یہ روحانی طاقت ہے، یہ کرامت ہے جو اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا پھر ضروری نہیں ہے کہ بھائی ایک طرف نبی ہو، دوسری طرف ظاہری بات ہے جو نبی کے سامنے بندہ بیٹھا ہے وہ نبی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک چیز دی ہے، اور وہ بھی نبی ہی کا چونکہ امتی ہے، تو نبی کے امتی ہونے کی بنا پر وہ بھی نبی کے لیے کیا ہے، اعزاز ہے، اس کا تخت لایا گیا۔ پھر بلقیس کو لایا جاتا ہے، بلقیس قرآن اس کو ذکر کرتا ہے کہ بھائی جب اس نے دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے کہا تھا کہ بھائی آپ یہ ہمارا جو پایہ تخت ہے اس کو ایسا صاف ستھرا کر دو کہ اس کو پتہ چلے کہ بھئی دنیاوی شان و شوکت ہوتا کیا ہے۔ جب وہ اندر انٹری کرتی ہے تو انٹری میں اس کو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نیچے پانی بہہ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے صفائی سے اس زمانے سے اندازہ لگاؤ نا، آج کل بندہ وہ اس طرح کی چیزیں لگا لیتا ہے، نیچے جیسے پانی لگتا ہے اوپر شیشہ لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں بنا لی تھی، اور بلقیس اس کو دیکھ کر وہ اور مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ پہلا سبق یہ ہے کہ داعی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے،
علم بہت بڑی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کر دے۔ دوسرے سبق یہ ہے داؤد علیہ السلام کا جو وارث ہے وہ حضرت سلیمان بنا، لیکن یہ وراثت اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اس بنیاد پہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنی صلاحیت ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی ورثاء ہے وارث بنتے ہیں، چاہے دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو، وہ اپنے بیٹے یا اپنے ایسے جس کو دنیا کا بھی پتہ نہیں ہوتا، دین کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور ناخلف ہوتا ہے، اس کو وارث بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقی وارث وہی ہوتا ہے کہ جو صلاحیت والا ہو۔ اگلی بات یہ کہ جب کسی کے زیر دست مختلف زبانوں کے، مختلف بولیوں کے، مختلف گروہوں کے لوگ ہو تو ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا چاہیے تاکہ انتظام و انصرام میں کیا ہو، آسانی ہو۔ اگلا جو سبق ملتا ہے کہ اگر لیڈر ذہین ہو تو اس کے غلط سلط فیصلے سے قوم کا نقصان نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا وہاں بلقیس نے کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، لڑنا اب ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اگر بلقیس یہ فیصلہ نہ کرتی، لیڈر میں ذہین نہ ہوتی تو ظاہری بات ہے وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اس نے اپنا ملک تباہ و برباد کرنا تھا۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بادشاہ وقت ہوتا ہے، سرکار ہوتا ہے، اس کے لوگوں کے غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر ہونی چاہیے کہ بھئی کسی کی غیر قانونی سرگرمی تو نہیں ہے یا کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا۔